اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے امام باب الحوائج امام بارگاہ کی 16 رمضان کی مجلس 16 رمضان 1446 ہجرہ، کل کا دن بہت بڑا دن تھا جو گزر گیا۔ اللہ سب کی دعاؤں کو حاجات کو پورا کرے انشاءاللہ اور ہماری صحیح کو قبول کرے مولا حسن کے صدقے میں۔ دوستو آج کی دن بھی گزرا ہے 16 اور آج کی رات جو آنے والی ہے نا اٹس ویری بگ نائٹ۔ آپ پوچھیں گے کون سی بگ نائٹ ہے؟ آج کی رات شب 17 رمضان رائٹ۔ میں آؤں گا ابھی نبی موسیٰ کے حالات پر۔ اتنی بڑی رات ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شب قدر کی طرح یہ رات ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ 17 رمضان وہ فرسٹ اسلامک بیٹل جنگ بدر ہوئی تھی اور آج کی رات مسلمان صرف 313 تھے جو میدان میں تھے، جو جنگ لڑنے آئے تھے۔ 313 313 کا عدد ایک اور بھی ہے، یاد ہے؟ زمانے کے امام کا عدد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعجل فرجہم تک ہمیشہ صلوات پڑھو۔ دعا یہ کرو کہ ہم بھی 313 میں آئیں، جو مولا کی پہلی آواز پہ جو لوگ جمع ہوں گے نا وہ 313 ہوں گے۔ ہم اس قابل بن جائیں کہ مولا ہم کو بلائے۔ تو فرسٹ اسلامک بیٹل جو ہوئی تھی اس میں جو مسلمان تھے وہ صرف 313 تھے جو جنگ لڑنے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور کچھ بزرگ ہوں گے یا کوئی بچے ہوں گے، اور سامنے کا لشکر کتنا بڑا تھا؟ 1000 کے اوپر، 1000 کے اوپر، نہیں 3 ٹائم زیادہ تھا۔ پلس وہ ویل ایکیوپڈ تھا، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، سارے جو ویپنز استعمال ہوتے تھے جنگ میں وہ سارے کے سارے تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ 4 یا 5 گھوڑے تھے، بغیر گھوڑے کے جنگ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اونٹ سے جنگ نہیں ہوتی، کیمل سے جنگ نہیں ہوتی، گھوڑا ہونا تھا، ہارس جس کو بولیں گے۔ اور کچھ بھی نہیں ہے، چند تلواریں۔ ابھی ذوالفقار نہیں آئی ہے، ذوالفقار سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آئی، احد میں آئی تھی۔ اب کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نیزے ہیں، کچھ تلواریں ہیں، اور 313 ہے، سامنے 1000 ہے، اب پورے تیار ہیں۔ اور 2 دن سے چیخ پکار کر رہے۔ اس آج کی رات سارا یہ کافر اور مشرکین کا لشکر آوازیں بلند کر رہا کہ صبح ہوگی تو ہم چند گھنٹوں میں تم کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو۔ اور یہ سارے کے سارے جاننے والے تھے ایک دوسرے کے، مکے سے آئے تھے سب، یہ مسلمان بھی مدینے کے تھوڑے سے تھے۔ پکار کے بول رہے تھے دیکھو ہم بولتے تھے ساتھ مت دو یتیم عبداللہ کا، اب تمہاری موت ہے، صبح ہوگی ہم ختم کر دیں گے، ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر۔ اس لیے کہ اس زمانے میں اس طرح آ کے بولا کرتے تھے، جیسے رجس پڑھتے تھے کہ میں کون ہوں۔ تو ایک ہنگامہ پورے تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، خالد تھا، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین، اور پکار کے بول رہے تھے دیکھو اب ہے تمہاری شامت، صبح ختم کر دیں گے، 1-2 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے۔ اور سارا مسلمان چیخیں مار کے رو رہا۔ پلیز غور سے سنو، سارے کے سارے سرکار کے خیمے میں آ گئے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم آپ کے ساتھ تھے، اب تو موت یقینی نہیں، 100% نہیں 200% موت ہے۔ اور اللہ کا رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا دعا کر رہا کہ پروردگار تو مدد کر، تو مدد کر، تو مدد کر۔ اور قلب رسول کو سکون تھا، اطمینان تھا، لیکن مسلمان کو اطمینان نہیں تھا۔ پلیز غور سے سنو، یہ ہسٹری آپ نے نہیں سنی ہوگی، میری مجبوری، ورنہ میں پوری مجلس اسی پہ پڑھتا، ہمیں بس ٹائم بھی نہیں ہے، کل کا ایک ہی دن رہ گیا۔ نبی موسیٰ کل ختم نہیں ہونے والے ہیں، اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ان کے۔ بھارت اتنا روتے رہے، اور اللہ کا رسول ایک ہی جملہ بول رہا کہ تم گھبراؤ مت، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اب ان کو یقین نہیں ہے، مسلمان ہیں، ان کو اتنا یقین کہاں، اتنا ٹرسٹ کہاں ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا میرے حبیب گھبراؤ مت، ہم فوج بھیجیں گے، ہم فوج نہیں، ہم مدد بھیجیں گے، ہم تمہاری ہیلپ کریں گے۔ سرکار نے یہ میسج یہ کافروں کو یہ مسلمانوں کو پہنچایا
کہ اللہ کی مدد آئے گی. اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے, کیسے آئے گی, کیا فوج آئے گی؟ بس صبح ہوئی, یہ رات بھر دعا کرتے رہے, روتے رہے مسلمان. صبح فجر پہ سرکار کے ساتھ نماز پڑھی, نماز پڑھ کے دعائیں مانگتے رہے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے کہ ہماری جان بچا لے, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہماری بیوی کا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی. انہیں یقین کریں آج کی رات مسلمانوں کو اتنا یقین تھا کہ کل ہر گھر میں ماتم ہوگا مدینے میں, ہم سب ختم ہو جائیں گے, لیکن اتنا ہی اطمینان سرکار کو اور میرے مولا کو تھا. جناب حمزہ بھی ہے اور میرا مولا بھی ہے. مولا کی جوانی, پہلی جنگ ہے میرے مولا کی, پہلی جنگ ہے. اور جناب حمزہ ایک طاقت کا نام ہے, ایک پاور کا نام ہے. بس دوستو صبح ہوئی, جنگ کا آغاز ہوا, میرا مولا اور جناب حمزہ میدان میں آ کے جو جنگ کی, جو مارنا شروع, ابو جہل اسی میں ختم ہوا. ابو جہل کو میرے مولا نے مارا تھا, اٹھا کے مارا تھا. یہ بہت بولتا تھا نا ظالم. ابو لہب, ابو جہل, خالد, ولید, سارے کے سارے جناب حمزہ اور جناب میرا مولا مسلمانوں کے, اللہ کے رسول کا جو لشکر تھا اس کے 12 یا 13 شہید ہوئے. آج بھی ان کا خبریں ہیں. اگر آپ یامبو ایک ایریا ہے سعودی عربیہ میں جہاں آئل ریفائنریز ہے, وہاں سے اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو راستے میں میدان بدر ملتا. بدر ایک کنویں کا نام ہے, میدان کا نام نہیں ہے. یہ جنگ بدر جو ہے ایک ویل ہے, ایک ویل تھی وہاں پہ, اس کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کنویں کا نام, اس ویل کا نام بدر ہے, اسی لیے اسے جنگ بدر بولتے ہیں. آج بھی وہ سارے شہدائے بدر ہمارے, ان سب کو ان کی لہد ویسی ہے جیسا ظالمین نے بنائی ہے. سب کے لہد چھوٹے چھوٹے لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ. شہدائے بدر دفن 13 یا 14 مسلمان 313 میں سے ختم ہو گئے. صبح سے شام تک امام علی اور جناب حمزہ نے اتنا مارا ان ظالموں کو. علی کی تلوار ایسے چلی کہ سارے کے سارے بھاگ گئے. ابو سفیان بھاگ گیا. یہ تو پہلے سے بھگوڑے ہیں, شرماتے نہیں تھے بھاگنے میں. سارے کے سارے بھاگے اور بھاگ کے سیدھا مکہ پہنچے. شام کی, کل شام جب آئی تھی اس وقت اللہ کے رسول نے سجدے میں جا کے کہا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو مدد بھیجی تھی وہ آ گئی, عزت رکھی. مسلمانوں کو یقین نہیں آیا کہ ہم زندہ کیسے. اب سرکار کے پاس آئے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا وہاں سے مدد آئی گی اللہ کی, آئی نہیں. آپ نے کہا تم کو کیا معلوم آئی نہیں آئی. ارے یار, کہا مدد آئی تھی تو کہا اچھا مدد آئی تھی, فوج تو نظر نہیں آئی. کہا جو فوج آئی تھی وہ کبھی تم کو دکھتی نہیں تھی, تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی. یہ سارے کافر بھاگے مکہ, مکے کے رہنے والے تھے. ہر گھر میں مکے میں ماتم ہوا, ہر گھر میں ماتم ہوا. عورتیں پوچھنے لگی بھائی کیسے تم لوگ 1000, اس لیے کہ اس زمانے میں یہ عورتوں کے تانے بڑے ہوتے تھے. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. آج کوئی نہیں دیتا بھائی تانے, تانے دیتے میں کچھ بولتا ہی نہیں, ابھی رہنا ہے مجھے بھی. تو عورتوں کے تانے بہت ہوتے, جس میں ہندا, یہ ہندا جگر خرابی تھی ظالمہ. یہ سارے کے سارے جا کے ہنگامہ مچا دیا انہوں نے مکے میں کہ 1000 کا لشکر, 313 جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور تم لوگ ہار کے آ گئے. یہ ہوا کیا؟ ہر آدمی مکے میں جب عورتوں نے پوچھا کہ مارا کس نے, لڑا کس نے, کہا علی نے. کہا علی نے. ہر گھر میں علی علی ہو گیا مکے میں. کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کی شان ہے. کافروں کے منہ پہ علی علی آ گیا. یہ نیوز آئی مدینے میں. مدینے میں کیا نیوز آئی کہ ہر آدمی نے علی کو مارا. اب دشمن تو ہے مولا کے, ہر دور میں رہے, اللہ ان پہ عذاب نازل کرے جو بھی ہے. سرکار کے پاس آئی, سرکار کے پاس آ کے کہا آپ نے کہا اللہ کی مدد آئی, مکے میں ہر آدمی یہ بول رہا علی نے مارا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک علی نے مارا اور مدد بھی آئی تھی. کہا کیسے آئی تھی مدد, فرشتے آئے کیسا تھے؟ تو سرکار نے کہا کہ جب فرشتوں کے لشکر کو اللہ بھیجنا چاہ رہا تو اس وقت اس نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم کو اس اصلی حالت میں تو نہیں بھیج سکتا میں, اب تم کو بھیجنا ہے مجھے تو تم کس کی صورت چاہتے ہو. کیا سن رہے یار, اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. تو
سب نے کہا ہم کو علی کی صورت بنا دو. تو سارے کی ساری فوج آئی, مولا کی صورت میں آئی, اس لیے کہ فرشتے بھی بہتر جانتے ہیں کہ کس کی صورت میں جاؤ گے تو اللہ کا کرم بھی ہوگا. صلوات پڑھ لے محمد یا علی اللہم صلی اللہ محمد. تو سارے کے سارے مولا کے چہرے پہ, میں بہت شارٹ کر کے پڑھائی ہے, بہت شارٹ کر کے, وقت کی کمی سے. اب اصل امپورٹنٹ بات سنو. جب یہ تمام کافر اور مشرکین, غور سے سنیں, کافر اور مشرکین کی باڈیز کو, نجیس باڈیز پڑی ہوئی تھی میدان میں, سرکار نے ایک ماس گریو بنوائی, بڑا کھدوایا اور کہا یہ ساری نجیس باڈیز کو اس ماس گریو میں ڈال دو, ڈم کر دو. چھوڑا نہیں, اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. ماس گریو بنا کے ساری کی ساری نجیس باڈیز اس کے اندر پہنچ گئی. جب پہنچ گئی, ابھی اوپر سے مٹی نہیں ڈالی گئی, سارے مسلمان کھڑے ہوئے. سرکار اس گریو کے قریب گئے, پلیز قریب جا کر زور سے سر کو نیچے کیا, کر کے کہا اب سمجھ میں آیا میں کون ہوں. اللہم صلی اللہ محمد. کہا اب سمجھ میں آیا میں کون ہوں. جو میں بولتا تھا وہ سچ نہیں سے, کہ ابو جہل ہے وہاں پہ, ابو لہب ہے, عتبہ ہے, ولید ہے. کہا اب سمجھ میں آیا میں کون ہوں. میں جو بولتا تھا وہ پیغام سچ نہیں تھا, حق نہیں تھا. تو اس وقت یہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے, یہ تو ڈیڈ باڈیز ہیں, آپ ان سے بات کر رہے, کیا یہ آپ کو سن رہے. تو رسول نے پلٹ کے کہا تم سے بہتر سن رہے, تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا, تم سے بہتر ان کو سمجھ میں آ رہا میں کیا بول رہا. تو یہ بات سرکار کا یہ بولنا ہماری تلقین بھی سمجھ میں آ گئی. نہیں سمجھے یار, اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد شانوں کو ہلا کے کیا بتا رہے, پہلے کیوں نہیں بتائے, یہی بولتے ہیں نا. تو اب تلقین بھی سمجھ میں آ گئی کہ تلقین کتنی ضروری ہے, کہ یہ مت سمجھو کہ میت نہیں سنتی ہے, میت سنتی ہے. میری ٹاپک نہیں ہے, میں چھیڑنا بھی نہیں چاہتا. جب موت پہ پڑھوں گا تو بولوں گا کہ تلقین کیا چیز ہے. تو جب باڈیز دم ہو گئی, ماس گریو بن گئی, اب کامیاب لشکر بدر سے مدینہ منورہ ہے. تو آج ہم کیا کریں, گھروں کو جا کے 10-15 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا ہوں. گھروں کو جا کے یہ رات کو ضائع ہونے مت دو. آئی نو کل آپ کی جاب سے, میں رات بھر آپ کو مانگنے کے لیے میں نہیں بول رہا. اگر 15-16 دن ہو گئے, ابھی بھی کوئی آپ کی لائف میں آبسٹیکلز ہیں, ابھی بھی آپ کی لائف میں کوئی ایسی ہرڈلز ہیں کہ جس کے کوئی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی, جو پہلی رمضان سے تم مانگ رہے, آج کی رات مانگ لو, یہ دعا کی رات ہے. اتنی بڑی آپ کے سامنے میں نے پورا شارٹ کر کے واقعہ پیش کیا. ہر امپاسبل آج پاسبل ہوتا. سرکار کا واسطہ دے کے, مولا بی بی پنجتن کا واسطہ دے کے آج رات میں دعا کرنا. جتنی دعائیں مانگ سکتے 15-20 منٹ اپنے مصلی پہ بیٹھو. آج بیٹھ کے اگر آپ کے معصوم بچے ان بچوں کے ساتھ بیٹھو. بہترین طریقہ دعا کا کیا ہے, ماں بیٹھی ہوئی ہے, بچے سامنے بٹھا لو بچوں کو, اور ماں دعا کرے یا باپ دعا کرے, بچہ صرف آمین بولے. اس کا کرم دیکھو یار. اگر معصوم بچہ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین بولتا ہے تو اللہ ان بچوں کی ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتا. تو آج کی رات دعا کی رات ہے, اس میں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو. کون سی نماز؟ زمانے کے امام کی نماز, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی. یہ نماز کی تفصیل انشاءاللہ جب امام کے حالات پڑھوں گا تو بتاؤں گا, لیکن آج آپ پڑھیں وہ نماز. اور 2 رکعت حاجت کی. الحم 7 مرتبہ سورہ قل, پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں بھی الحم اور 7 مرتبہ سورہ قل. یہ نماز سے 7,000 گناہ معاف ہوتے. مصلی سے اٹھو گے نہیں معاف ہو جائیں گے. آپ ایزی مت لو, 7,000 میں نے کب کیے. ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ 7,000 میں نے کیا, اب تو 1 سال کی فرصت ہو گئی, پتہ نہیں کتنے کیے گناہ. جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, دعاؤں کے بیچ میں یہ گناہ آ گئے. تو آج کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے, آج کی رات دعائیں کے قبول کرانے کی رات ہے. پورا 1 سال تک کا تمہارا پروٹیکشن ہوگا اگر آج کی رات تم دعا کرو. اور گھر جا کے زیارت امام حسین ضرور پڑھنا, اس لیے کہ یہ بہترین دعاؤں کی قبولیت کے لیے ریکمنڈڈ چیز ہے. وارثہ پڑھو, عاشورہ پڑھو, جو چاہے پڑھو, بٹ ریسائٹ زیارت امام حسین پڑھ کے مولا حسین کا واسطہ دے کر آپ جو ہے آج دعا کرو. یہ دعا کی رات ہے.